الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے. امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے. پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. معزز حضرات، بزرگان ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، مجھ سے بیشتر مولانا سلمان صاحب اور عزیزم مولوی اسامہ نے تقریر کر لی اور اتنی بات آ چکی ہے کہ ہم اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری یہ مجلس کامیاب. اور مولانا سلمان صاحب نے تو واعظ کی حدی کر دی، اس لیے کہ کفا بالموت واعظاً، واعظ کے طور پر، نصیحت کے طور پر موت کا ذکر ہی کافی ہے. وہ شخص کہ جس کے سامنے موت کا تذکرہ ہو، وہ شخص جسے ہر آن موت کا دھیان رہے، پھر اس کو مزید کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. یہ موت کا دھیان رہنا ہی اس کے لیے نصیحت ہے. وہ شخص کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ شخص کبھی غلط ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا، اس کی زبان کبھی غلط چل ہی نہیں سکتی اگر اسے موت کا دھیان. اس لیے غالباً حدیث ہے کہ کفا بالموت واعظاً، کہ سب سے بڑھیا واعظ اور سب سے بڑھیا نصیحت کرنے والی چیز موت. بہرحال یہ نکاح کا موقع ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح سے متعلق بیٹھے رہے، بچے ہیں درگزر کریں، بچے ہیں بھائی، بچے ہیں، مستقبل سمجھدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، نئی حرکتیں کریں گے، آپ درگزر کریں. نکاح کا یہ موقع ہے اور عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ نکاح کے اندر کوئی بھی قاضی، کوئی بھی عالم جب نکاح پڑھتا ہے تو نکاح کے اندر قرآن کریم کی 3 آیتوں کو پڑھتا ہے اور کچھ احادیث پڑھتا ہے جس کو کہا جاتا ہے خطبہ نکاح. یہ خطبہ نکاح پڑھنا ویسے تو اس کی حیثیت سنت کی ہے. اس کے بغیر بھی اگر کوئی نکاح کرنا چاہے کہ خطبہ نہ پڑھے تو بھی نکاح ہو جائے گا. اس لیے کہ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا. یعنی قاضی صاحب لڑکی کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ میں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کر دوں. وہ ہاں کہہ دیتی ہے، یہ اس کے وکیل بن جاتے ہیں اور پھر دولہا کے پاس آ کر کے اس سے
خطبہ پڑھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میں نے فلاں کی بیٹی آپ کے نکاح میں اتنے مہر کے بدلے میں دی، کیا آپ نے قبول کیا؟ وہ کہتا میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ اسی کا نام نکاح ہے۔ یہ جو قاضی صاحب خطبہ پڑھنے کے بعد قبول کرواتے ہیں لڑکے سے، اسی کا نام ہے نکاح۔ البتہ اس نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے خطبہ کا پڑھنا سنت۔ خطبہ کے اور نکاح کیا ہے؟ نکاح کے اندر دو شان ہے، دو پہلو ہے اس کے اندر۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ معاملہ، اور دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عبادت۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر عبادت کا پہلو غالب ہے اور معاملہ کا پہلو مغلوب ہے۔ تو بہرحال نکاح کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ کے اندر عموماً جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یہ 3 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں۔ پہلی آیت تو یہی ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام ہی کے اندر سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا فرمایا۔ اسی کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ وَاتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی آدم کو پیدا کیا اور انہی آدم میں سے ان کے جوڑے کو نکال دیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو اور جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے حقوق مانگتے ہو اور جس کے ذریعے سے تم رشتہ داروں سے ایک دوسرے سے حقوق کو طلب کرتے ہو۔ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جیسا اس کے ڈرنے کا حق۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم حق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تمہیں اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان رہو، اور اس کی صرف اور صرف یہی ایک صورت ہے کہ تم پوری زندگی دین اسلام کے سانچے میں ڈال لو، تاکہ جب بھی تمہاری موت آئے تو دین اسلام پر تمہاری موت آئے۔ اور تیسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو جو بلا ارادہ بلا قصد کے تم سے ہوتے رہتے ہیں اس کو بھی معاف کر دے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ یاد رکھو تمہارے اوپر نگراں اور نگہبان ہے، تمہاری ہر حرکت تمہارا ہر عمل اس کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ نکاح کا خطبہ، اس کے اندر نکاح کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہے
کہ جن کے اندر نکاح کا تذکرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے اندر یہ 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 3 آیتوں کا انتخاب کیوں کیا؟ تو آپ اگر غور کریں گے تو تینوں آیتوں میں آپ کو جو چیز ملے گی وہ ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اسلام کے علاوہ جو دیگر دین ہے، جو دیگر مذاہب ہے، ان میں سے کسی مذہب والوں نے تو یہ کہہ دیا کہ شادی بیاہ کرنا یہ انسان کے لیے دنیا میں الجھاوے کا سبب ہے۔ شادی بیاہ کر کے آدمی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے یہ بنیاد ڈال دی کہ جس کو اللہ تک پہنچنا ہو وہ شادی بیاہ نہ کرے، کیوں ہی زندگی گزارے، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ دین اسلام ایک نیچرل دین ہے، ایک فطری دین ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ انسان کی فطرت میں فطری طور پر مرد اگر ہے تو عورت کی طرف کشش موجود ہے، عورت ہے تو اس کے دل کا فطری میلان مرد کی طرف، اس لیے اس کے بغیر یہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کو بھیجا۔ کتنے انبیاء آئے تعداد معلوم نہیں، بے شمار انبیاء آئے۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور یوں ہی وہ دنیا میں نہیں رہتے تھے، انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی ہوئے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھے۔ ایک آدمی اگر اس کے اندر وہ اپنے آپ سے کو کسی چیز کے لیے بالکل فارغ کر لے کہ اس کا صرف وہی کام ہو، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو، یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس شخص کا ہے جو 10 کام میں پھنسا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اذان کی آواز آتی ہے تو اپنے مولا کے دربار تک حاصل ہو جاتا ہے۔ کمال اس شخص کا ہے۔ وہ شخص جو اذکار رفتہ ہو گیا، بالکل بڈھا ہو گیا، سوائے اللہ اللہ کہنے کے اب اس کچھ کسی کام کے قابل نہیں، تو کرے گا تو کیا کرے گا؟ اب تو کسی کام کے قابل ہی نہیں رہا، وہ تو مجبور اللہ اللہ کرے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ جوان جس کے دل میں تمنا انگڑائیاں لے رہی ہو، جس کا دل خواہشات سے بھرا ہوا ہو، وہ اپنی ان خواہشات کو کنارے کر کے، اپنی تمناؤں کو ٹھوکر مار کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور بزرگوں یاد رکھو، نکاح سادہ کیا کرو، اس لیے کہ اسی نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں خرچ کم ہوتا ہے۔ خود حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ نکاح وہی بابرکت ہوگا جس میں خرچ کم ہوگا۔ سادگی کے ساتھ نکاح کرو گے تو وہ نکاح بابرکت ہوگا، اور اگر دھوم دھڑاکے کے ساتھ نکاح کرو گے، نہ جانے کتنے ایسے دنیا میں گزر چکے کہ بہت دھوم دھڑاکے سے انہوں نے شادیاں کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد کو بھیک مانگنا پڑا۔ وہ دیوبند کا واقعہ، دیوبند قصبے کا واقعہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو نواب صاحب تھے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، اور نواب صاحب نے اعلان کر دیا 7 میل تک کسی گاؤں میں کسی گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ کتنی دور تک؟ 7 میل تک، چاروں طرف 7 میل تک کسی گاؤں کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ روزانہ
صبح کو بھی شام کو بھی کھانا پکوا کر کے اور بیل گاڑی پہ لدوا کر کے ہر گاؤں میں بھیجتے تھے اور ہر گھر تک پہنچاتے تھے. مسلسل 7 دن تک اس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے بیٹے بھیک مانگ رہے ہیں آج. جن کا یہ واقعہ ہے آج بھی ان کی حویلی کا گیٹ موجود ہے. دیوبند جانے والا دیکھ رہا ہوگا دیوان گیٹ کے نام سے مشہور. تو بہت زیادہ آپ خرچ کر لیں گے, تھوڑی دیر کے لیے پنچ کہہ دے گا وہاں بڑا خرچ کیا, بہت شاندار شادی کی, لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آپ کے اس نکاح میں برکت نہیں ہو سکتی. یقیناً آپ کی برادری آپ سے خوش ہو جائے گی, یقیناً پنچ آپ سے خوش ہو جائے گا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش نہیں ہوں گے. خوش تو جب ہوں گے جب آپ ان کی کہی ہوئی بات کہ آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن پر عمل کریں گے. اور یہ صرف یوں ہی نہیں ہے کہ کہہ دیا, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھلایا. عملی نمونہ امت کو دے کے گئے. آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھلایا. چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. صحابہ تو یوں ہی سبھی جلیل القدر ہیں, مگر ان میں 10 صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی دنیا میں خوشخبری سنا دی تھی کہ تم جنتی ہو, جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. 10 صحابہ کرام, انہیں 10 میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے. کپڑا جو پہن رکھا ہے کرتا, اس پہ پیلا نشان لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کپڑے میں پیلا دھبا کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کی اور شادی کے موقع پر خوشبو لگائی تھی, اسی خوشبو کا رنگ رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارک اللہ لک و بارک علیک, کہ تمہیں مبارک ہو شادی, اللہ تمہیں برکت دے اور تمہارے اوپر برکت نازل فرمائے. پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ ولیمہ کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ, کہ ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ذبح کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قریبی صحابی ہیں, مگر شادی کر رہے ہیں, مدینہ کے اندر شادی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے. 3-4 روز کے بعد وہ نشان دیکھا تو آپ نے پوچھا, تب کہا کہ میں نے حضور شادی کر لی. آج ہم جب تک برادری کے سارے لوگوں کو منا نہ لے, ان سب کو اکٹھا نہ کر لے, سارے رشتہ داروں کو اکٹھا نہ کر لے, ہماری شادی نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بلاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو بلا لاؤ, عمر کو بلا لاؤ, فلاں صحابی کو بلا لاؤ, فلاں صحابی کو بلا لاؤ. پتہ چلا کہ نکاح کی مجلس میں لوگوں کو اس طرح سے جمع کرنا صحیح ہے, غلط نہیں ہے, مگر اس میں حد سے آگے بڑھنا یہ غلط ہے. آپ برادری کو جمع کرتے ہو, پھر بہت ساری رسومات اس میں آپ کرتے ہو, یہ غلط ہے. وہ دوسرے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا ان کا بھی قصہ سنو. ایک غزوے میں گئے لڑنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہے. لڑائی سے فارغ ہوئی ہے, لڑائی ختم ہو گئی, لوٹ رہے ہیں. جس اونٹ پر سوار ہے وہ اونٹ بہت اڑیل ہے, چلتا ہی نہیں, مریل چال چل رہا ہے بالکل. قافلہ آگے نکل رہا ہے, یہ پیچھے رہ جا رہے ہیں, کا جانور چلتا ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بار بار جابر قافلے سے پیچھے رہ جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ جابر کیا ہوا, تمہارا اونٹ چل نہیں رہا.
انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس کو چلاتا تو ہوں مگر یہ چل نہیں رہا. آپ نے قریب کی جھاڑی سے ایک لکڑی توڑی اور اس کو ہلکے سے ایسے چابک کے طور پر اس اونٹ سے لگایا، بس وہ تو ہوا ہو گیا. اب وہ اونٹ جو قافلے کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا وہ قافلے سے آگے نکلا چلا جا رہا، وہ قافلے سے آگے نکلا چلا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سواری بڑھا کر کے آگے لگے اور کہنے لگے جابر تمہارا اونٹ تو بڑھاتے بہت تیز چل رہا ہے، کیا تم اس اونٹ کو بیچو گے؟ کیا تم اس اونٹ کو بیچو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو پسند ہے تو اونٹ آپ کی خدمت میں رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں تو اس کو قیمت سے خریدنا چاہتا ہوں. قیمت بتاؤ کیا لوگے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ جو قیمت دے دے میں اس پہ بیچنے کو تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں قیمت تو تمہیں ہی بتانی پڑے گی. انہوں نے کہا ایک اوقیہ چاندی کے بدلے. ایک اوقیہ اس زمانے میں چاندی کا جو سکہ ہوتا تھا درہم جس کو کہتے تھے 40 درہم کا ہوتا تھا. تو 40 درہم بہت بڑی رقم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جابر تمہارا یہ اونٹ تو بہت مہنگا ہو گیا، 40 درہم میں تو بہت بڑے بڑے اونٹ آ جاتے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر کم کر دیجیے. آپ نے فرمایا چلیے کوئی بات نہیں میں ایک اوقیہ میں اس کو خرید رہا ہوں. اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو اونٹ سے اتر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر اونٹ سے کیوں اتر گئے؟ کہنے لگے حضور اونٹ میں نے بیچ دیا، اونٹ آپ کا ہو گیا اس لیے میں اتر گیا اس سے، اب میرا اس پر سواری کرنے کا کوئی حق نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم مدینہ تک اس اونٹ پر چلے چلو اور مدینہ پہنچ کر کے ہم تمہیں قیمت دیں گے تم ہم کو اونٹ دے دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جابر تم نے شادی کی کہ نہیں کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس لڑائی میں آنے سے پہلے میں نے شادی کر لی تھی. کب کر لی؟ اس لڑائی میں آنے سے پہلے میں نے شادی کر لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے کی؟ بیوہ عورت سے کی یا کنواری عورت سے کی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بیوہ عورت سے میں نے شادی. آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی برکت کی دعا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی، ساتھ میں غزوہ میں لڑائی میں گئے اور ساتھ میں واپس ہو رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کیا اور بتلایا تک. یہ سادگی آپ بھی اختیار کیجیے، یہ سادگی آپ بھی اختیار کیجیے. بہت زیادہ اجتماع کی فکر نہ کیجیے، کیفا متفق جو ہو جائے اسی پر قناعت کیجیے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ثلاثا لا تؤخرها الصلاة اذا كانت وقتها والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجد لها كفوا. ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیز ایسی ہے کہ اس میں تاخیر نہ کیا کرو. 3 چیز ایسی ہے کہ اس میں لیٹ نہ ہونا چاہیے. نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو وقت پر اس کو پڑھ لیا کرو. نمبر 2 جنازہ جب آ جائے، جہاں جنازہ کی نماز پڑھنی ہے تو آپ تاخیر مت کیا کرو. مگر ہمارے یہاں چونکہ اعلان کر دیا جاتا ہے بھائی فلانے کی جنازہ اتنے بجے ہوگی، اس لیے اس وقت کی تو بہرحال رعایت لازم ہے، کیونکہ لوگوں کو جو وقت معلوم ہے اسی وقت وہ حاضر ہوں گے. البتہ اس سے زیادہ تاخیر مناسب نہیں. اور بن بیاہی عورت، وہ عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے،
جب اس کے جوڑ کا کوئی خاوند مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ تاخیر کریں گے اور فضول رسموں کے بغیر شادی نہیں کریں گے تو یاد رکھو شادی جتنی مشکل بنائیں گے حرام کاری کے دروازے اتنے ہی زیادہ کھل جائیں گے۔ آج ہمارے یہاں شادیوں کو ہم نے بہت مہنگا بنا دیا، لاکھوں روپے کا انتظام جب تک نہ ہو جائے شادی کا تصور بھی نہیں، اور اس کی وجہ سے گناہوں کے دروازے چوپٹ کھل رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں شادیوں کو آسان کرو، یہ ایک آدمی کے کرنے سے نہیں ہوگا، یہ پورے معاشرے کے کرنے کی چیز ہے، پورے خاندان اور پورے گاؤں کے کرنے کی چیز ہے۔ ہر شخص یہ عہد کر لے کہ ہم سادگی کے ساتھ شادیاں کریں گے، کم سے کم خرچ میں شادیاں کریں گے، انشاءاللہ ایک ماحول بن جائے گا اور آپ کی پوری بستی میں اس ماحول کی برکت کا اثر ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے جو ہے سکھی ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی کتنے سکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں نکاح کا یہ موقع ہے اور نکاح اعلان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد، یہ نکاح اس کا اعلان کیا کرو، لوگوں کو بتلا کے نکاح کیا کرو، اس لیے کہ گناہ کا کام چھپ کے کیا جاتا ہے، نکاح تو ایک عبادت کا کام ہے، اس لیے لوگوں کو بتلاؤ کہ میرا نکاح ہے، مجمع نکاح میں لوگوں کو اکٹھا کرو، اور بہتر صورت یہ ہے کہ وجعلوه فی المساجد، مسجد میں نماز کے وقت پوری بستی کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، پوری بستی کے پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مسجدوں میں نکاح کرو گے، نماز کے بعد نکاح کرو گے، آٹومیٹک پوری بستی میں خبر پہنچ جائے گی کیا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا۔ لیکن یاد رکھو اگر مساجد میں نکاح کرو وَإِيَّاكُمْ وَإِيشَاتِ الْأَسْوَاقِ، اے لوگوں مسجدوں کو شور شرابہ مسجدوں میں نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نکاح تو مسجد میں کرو اور نکاح مسجد کے احترام کو پامال کر دو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے پر تل پڑتے ہیں، اس کا لحاظ نہیں رکھتے کہ مسجد ہے یا بازار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جیسے بازاروں میں شور شرابہ ہوتا ہے اس طرح سے مسجدوں میں شور شرابہ سے بچو، نکاح مسجدوں میں ضرور کرو مگر شور شرابہ سے بچتے ہوئے نکاح مسجدوں میں کرو۔ اور ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 10 بج چکا ہے اور دیہات والوں کے لیے 10 کا مطلب آدھی رات، اس لیے آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ لوگ دنیا کل کے کل پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے کہ انسان اس دنیا سے فائدہ اٹھائے اور اپنے مالک کو یاد کرے، اس دنیا کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کی جو سب سے بڑھیا چیز ہے وہ نیک عورت، المرأة الصالحہ۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولجمالها ولدینها فخذ بذات الدین، کسی عورت سے نکاح، کسی لڑکی سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بڑی مالدار عورت ہے، اس سے نکاح کر لیں گے تو بڑا جہیز ساتھ لے کر کے آئے گی۔ لمالہا، نمبر 2 بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، رشتہ جوڑ لیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ ولجمالہا، بڑی حسین عورت ہے، مقابلے حسن میں اس کا ثانی نہیں، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 بڑی دیندار عورت ہے،
اس لیے اس سے نکاح کر رہا ہے. وہ شکل صورت نہیں ہے مگر ہے بڑی دیندار، اس لیے نکاح کر رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ 4 وجہ ہوتی ہے کسی عورت سے نکاح کی. فَخُذْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت سے نکاح کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بے دین عورت مل گئی تو جس کو دیکھنا ہو کسی کی جہنم